خوش آمدید ATV مارننگ ود فرا میں ہم آپ کو ویلکم کہیں گے، اور آج ہم اپنے جن مہمانوں سے ملنے جا رہے ہیں یہ خوشبو لیے ہوئے ہیں جناب واصف علی واصف کی، ایک ایسی شخصیت، اس دور کے ایک ایسے ولی جنہوں نے ہمیں یہ جو آج کل کے دور کے مسائل ہیں اور معاملات ہیں اور ان کے اندر جینا اور اس میں رہ کر بھی اپنے آپ کو پہچاننا اور رب کی ذات کو پہچاننا اور جڑنا، یہ تمام چیزیں نہ صرف گائیڈ کیا ہے بلکہ کر کے بھی دکھایا۔ آج ہم بات کریں گے کچھ صوفیزم کے حوالے سے، کیونکہ میرے جو ایک مہمان ہیں جن کو میں آپ کو خوش آمدید کہہ رہی ہوں، خواجہ اسامہ صاحب، انہوں نے ایک بک لکھی ہے، کتاب، جس کے بارے میں چاہوں گی کہ خود ہی ہمیں بتائیں، اور یہ بڑے نون اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ خوش آمدید، تھینک یو فار جوائننگ۔ میں ابھی کتاب کے بارے میں آپ سے جانوں گی۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قمر شیراز صاحب۔ قمر صاحب، دوسری دفعہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ قمر صاحب جو ہیں یہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ٹرینر ہیں، اور یہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات اور ان کا جو ایک طریقہ ہے، وہ بھی ایک موٹیویشنل اسپیکر تھے، ایک ٹرینر تھے، جو ہمیں نہ صرف ایک ہیومن باڈی کو، ذہن کو ٹرین کرنا، بلکہ اپنی سول کو ٹرین کرنا کہ وہ اس دنیا اور اس کی مشکلات کا مقابلہ کر سکے کے بارے میں بات کرتے تھے اور سمجھاتے تھے۔ اور ہمارے ساتھ زین ظہور صاحب موجود ہیں جو کہ نعت خوان ہیں اور صوفی کلام بڑا عمدہ پیش کرتے ہیں۔ خوش آمدید آپ کو بھی، شکریہ۔ آج ہم کچھ صوفیانہ کلام بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں، کیونکہ ماہ مبارک ہی ایسا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہیں، آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو مکمل نمونہ ہے ہمارے لیے۔ ہر طرح کی ہم نے مشکلات میں دیکھنا ہو، جنگ میں دیکھنا ہو، مصائب میں دیکھنا ہو، فاتح کے طور پہ دیکھنا ہو، بحیثیت انسان دیکھنا ہو، بحیثیت معلم دیکھنا ہو، بحیثیت والد دیکھنا ہو، ہر طرف ہمیں جو ہے گائیڈنس دکھائی دیتی ہے۔ آج ہم اس حوالے سے جو بات کرنے والے ہیں، زین صاحب، سب سے پہلے تو خواجہ اسامہ صاحب، کتاب کے بارے میں بتائیے گا، یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے یہ کیا ہے؟ بیسیکلی جو میری بک ہے وہ صوفیزم اور تصوف کے جو ہے وہ انٹروڈکشن ہے، اور وہ اس کا جو ایک مائنڈ میپ تھا میرا کہ اس کو کس ٹائپ کا ہونا چاہیے، وہ تھا کہ ایک لے مین جس کو کچھ بھی نہیں پتہ کہ تصوف کیا ہے، اور وہ تصوف کو صرف اس کو جو ہے نا، تصوف کا جب نام آتا ہے یا صوفیزم کا نام آتا ہے تو اس کو نا ایک وہ دربار کے باہر ایک بیٹھا ہوا بابا یاد آتا ہے، تو صرف اس سے نکال کے اس کو ایک براڈر پرسپیکٹیو دینا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تصوف کیا ہے، اور ایکچول تصوف جو ہے، جو انر پیوریفیکیشن ہے وہ کیا ہے، اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، آپ ماشاءاللہ بہت کم عمر دکھائی دیتے ہیں، 23 ایئرز میری ایج ہے۔ ہاں، تو 23 ایئرز از کوائٹ اے ینگ ایج۔ ابھی تو لوگ اپنے آپ کو سمجھنے، زندگی میں کیا کرنا ہے یہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، اور آپ نے اتنا مشکل جو ایک پیچیدہ مسئلہ ہے تصوف و شریعت، یہ ایک ایسا الجھاؤ ہے کہ اس میں تو بڑے بڑے صحیح گرو مل جائے نا تو پھر وہ اسٹوڈنٹس بھی پھر ایسے ہی نکل جاتے ہیں۔ صحیح، تو کس کو کریڈٹ دیں گے؟ حضرت واصف علی واصف کو کریڈٹ دیں گے جی، اس کے علاوہ تو ہم کسی کو گرو نہیں مانتے، اور سب سے جو ہمارے عظیم گرو ہیں وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ تو اب آگے بڑھنے سے پہلے جو آپ نے کتاب میں لکھا ہے، میرے جیسے کئی جنہوں نے کتاب نہیں پڑھی لیکن جاننا چاہتے ہیں کہ پھر تصوف کیا ہے، آپ نے جو ہمارے جو اکابر اولیاء ہیں انہوں نے تصوف کو ڈیفائن کیا ہے، دو بیسز بتائے ہیں تصوف کی، ایک خدمت خلق اور ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی۔ اب یہ دونوں جو ہیں انٹر ریلیٹڈ ہیں، کہ جو ایک ولی ہوتا ہے وہ آپ اپنا سب سے پہلے جو ہے وہ انر پیوریفیکیشن کی طرف دھیان دیتا ہے، اور اپنے آپ کو حسد، بخیل اور جھوٹ، گناہوں سے پاک کرتا ہے پہلے انر، پھر اس کے بعد وہ جو اپنے ساتھ بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کی انر پیوریفیکیشن کا خیال رکھتے ہیں۔ اب اس میں خدمت خلق کا جو ایک پرسپیکٹیو ہے، جو ایک خاص اس کو بیس بنایا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو اولیاء ہیں جب ان کے پاس کوئی بھی کسی بھی مذہب سے کوئی بھی آیا کرتا تھا تو وہ یہ نہیں پوچھا کرتے تھے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا فرقہ کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، وہ پہلے اس کی خدمت کیا کرتے تھے، اس کو رہنے کے لیے جگہ دیا کرتے تھے، اس کو کھانا پیش کیا کرتے تھے تاکہ وہ بالکل ریلیکس ہو۔ اور ہمارے تصوف میں جو ہے کسی کا بھی دین پوچھنا یا اس کا فرقہ پوچھنا وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس جو ہے وہ 90 لاکھ لوگ آ کر مسلمان ہوئے آپ کے ہاتھ پر، تو انہوں نے کوئی کیا کہتے ہیں فورسفلی کسی کو مسلمان نہیں کیا، بلکہ وہ ان کا اخلاق تھا، ان کی اپنی جو کریڈیبلٹی تھی
کہ انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو کس طرح سے ایز اے مسلمان ان کے سامنے پیش کیا. تو یہ ایکچوئل تصوف تھا کہ وہ ساری کوالٹیز جو آپ لوگوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ سب سے پہلے اپنے میں پیدا کریں, پھر اس کو جو ہے وہ ٹرین کریں لوگوں کو کہ آپ یہ عملی نمونے بن کے لوگ دنیا کے سامنے جائیں. اور وہ جب ایک رول ماڈل جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان رول ماڈل جب وہ دنیا کے سامنے جاتا ہے پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ ایکچوئل مسلم یہ ہے, جو ہم دیکھتے ہیں ایز اے سوسائٹی وہ نہیں ہے. بالکل صحیح جی. تو اب یہ جو آپ کانسیپٹ بتا رہے ہیں, میں آپ بھی اس میں بالکل شامل ساتھ ساتھ رہیں گے کیونکہ گفتگو میں آپ دونوں سے کر رہی ہوں کہ اب یہ جو ہم نے گفتگو سنی ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں لیکن یہی سوال ہے, یہ تو عین وہی ہے جو کہ اسلام اور شریعت ہمیں بتاتے ہیں. تو پھر یہ شریعت اور تصوف کا جو ایک فرق نکل آیا کہ جی وہ تصوف کی راہیں مشکل ہیں, اوکھیاں ہیں اور فرق ہیں, اور شریعت کا راستہ جو ہے وہ ایک اور ہے, یہ تو کوئی فرق نہیں ہے. اصل جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ تو ایک ہی چیز ہے. تو دین یہ کیوں ہمارے اندر یہ ایک غلط فہمی ہے؟ بالکل فرح, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو, اینڈ دس از انڈیڈ یہ کافی امپورٹنٹ کوشچن ہے. اب دیکھیں اس میں جو منزل ہے نا وہ سیم ہے. منزل کیا ہے؟ قرب الہی, اللہ تعالیٰ کی قربت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت, یہ منزل ہے سب کی. ٹھیک ہے, اب اس میں راستے اوبیسلی ہر کسی کے مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نو ڈاؤٹ اس کا جو فرسٹ بیسک راستہ ہے وہ شریعت ہے, جو فرسٹ لاز جو اپلائی ہوتے ہیں اسلام دین میں. اور جب تصوف صوفیزم کی بات آتی ہے نا تو مجھے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے نا ایک شعر یاد آ جاتا ہے جو پرشین میں ہے, اس کا میں اردو ٹرانسلیشن بھی کر دیتا ہوں. پرشین میں وہ فرماتے ہیں جو آ روز کے روح آدمہ مد آبدن, کہ اس روز جس روز حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو ان کے بدن میں داخل کیا گیا تھا. آ روز کے روح آدمہ مد آبدن از بین گناہ نمی شدے اندر تن. روح نے انکار کر دیا جسم میں داخل ہونے کے لیے یہ کہہ کے کہ میں امر ربی ہوں اور جسم گناہ گار ہے, اس میں نفس ہے, تو میں جسم میں داخل نہیں ہوتی. سو پھر آگے فرماتے ہیں خواہ دند ملائکہ بلہن داؤد در تن درا درا اندر تن, کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ داؤد کی آواز میں روح سے کہو کہ جسم میں داخل ہو جاؤ. اور پھر ملائکہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے آواز میں سر میں کہا در تن درا درا اندر تن. سو بنیادی طور پہ جو کہنا چاہ رہے ہیں حضرت امیر خسرو وہ یہ کہ ہماری روح جو ہے وہ امر ربی ہے. ٹھیک ہے, ایک بلندی پہ تھی, اب بلندی سے پستی میں آئی, اب پستی میں جب آ گئی سو اب واپس اس نے سفر بلندی کا طے کرنا ہے. سو اب پستی سے بلندی کا سفر ہے, اور اسی سفر کو آپ کہہ سکتے ہیں تصوف صوفیزم, جس کو مسٹسزم بھی کہا جاتا ہے. اور obviously یہ راستہ پیار محبت کا ہے, عشق الہی کا ہے. اور لیکن بائی کویسچن سٹینڈز کہ یہ عین شریعت ہے. میں نے آج تک کسی ولی کا یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے شریعت کے کسی قانون کی پاسداری نہ کی ہو, کہ وہ پابند شریعت نہ ہوں اور وہ ولی کامل ہو گئے ہوں. تو یہ ایکچولی تو یہ کی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس جو تصوف ہے نا وہ نام ہی شریعت, طریقت, معرفت اور حقیقت کا ہے. اس میں کوئی ایک بھی ایلیمنٹ اگر مسنگ ہوگا تو وہ ولی نہیں ہے. ہمارے بہت سارے جو ہمیں آج کی سوسائٹی میں نظر آتا ہے کہ اس میں شریعت مسنگ ہوتی ہے. تو جہاں آپ یہ دیکھیں کہ شریعت مسنگ ہے تو وہ جو ایک ٹرم نارملی یوز ہوتی ہے نا رانگ نمبر, تو وہ رانگ نمبر ہے. بالکل. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں درگاہوں پر یا عقیدت مندی کے ساتھ, نماز اذان کی آواز آئی ہے, کوئی فرق نہیں پڑا. جی بلکہ وہ ایک عجیب سی ایک وہ شروع ہو گئی ہے, ہم آج کل سنتے ہیں کہ جی وہ ہماری تو 24 گھنٹے کی نماز ہے. تو نماز تو قائم کرنے کا حکم ہے, پڑھنے کا تو حکم نہیں ہے. اب پتہ نہیں وہ کون ان کو یہ باتیں سکھا رہا ہے, یہ ہمیں تو نہیں پتا, لیکن پڑھنے کا حکم ہے. اور پڑھیں گے اور قائم کرنا ایک ہی بات ہے. جی وہ بادشاہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی مسجد کی اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی برابر ہوگی تو آپ کی نماز قائم ہوگی. تو نماز تو مطلب کہ جو ہے آپ مسجد کے اندر جب ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص قربت ہے. اللہ اگر باہر ہمیں 1x پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں 100x پہ دیکھ رہے ہیں, ایسے ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. تو جیسے ہم مسجد کے اندر زندگی گزار رہتے ہیں, جو اعمال ہم مسجد کے اندر کر رہے ہوتے ہیں, تو وہی اگر ہم باہر کریں گے تو نماز قائم ہوگی. بالکل بالکل ایسے ہے. تو یہ آپ کے خیال میں یہ جو کنفیوژن ہے یہ کہاں سے آئی ہمارے پاس؟ یہ ہم کیوں کنفیوز ہوئے اس پہ کہ ہمیں لگا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ شریعت کا تابع نہیں ہے, جس کے اعمال وہ نہیں ہیں جیسے کہ ہونے چاہیے,
ایک انسان کے جو کہ رب کا ماننے والا ہے نا. جی. تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ چونکہ صوفی ہے تو چلتا ہے. صوفی صاحب نماز نہیں بھی پڑھتے تو ان کی تو 24 گھنٹے کی نماز ہے. یہ روزہ نہیں رکھتے کوئی بات نہیں, روزے تو جو ہیں یہ تو بندہ بشر کے لیے ہیں, یہ تو آزاد ہیں ان قیدوں سے. اور لوگ ہیں کہ وہ گدی نشینی ہونے کی وجہ سے یا پھر یہ کہ وہ باتیں سننے کی وجہ سے تو وہ ہیں کہ وہ عقیدت مندی میں اندھے ہیں. بالکل بالکل. آئی تھنک دیکھیں جو ہمارے دین کا بیسیکلی میں خود ایک شاگرد ہوں, میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں دین کو, تصوف کو, صوفیزم کو, اور یہ شاید پوری زندگی لگ جائے سیکھنے میں. اور میں نے ابھی تک جو سیکھا ہے وہ یہ کہ ہمارا دین جو ہے نا اس کی جو روح ہے وہ ہے تزکیہ نفس, کہ اپنے نفس کو پہچاننا. ٹھیک ہے, اب یہ جو سفر ہے ہمارا سارا سفر یہ تزکیہ نفس کا ہے. اب یہ نفس ہی ہمارے ساتھ ہمارا نفس ہی ہمارے ساتھ چلاکیاں کرتا ہے تاکہ ہم شارٹ کٹس ماریں. ٹھیک ہے, تاکہ ہم عبادات سکپ کریں. ٹھیک ہے, اور جس کی وجہ سے یہ ایک بہانہ کریٹ کر دیتے ہیں کہ جی ہماری روح کی پرواز ہے تو اس لیے جو شریعت ہے وہ ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتی. حالانکہ دیکھیں ہمارا جسم ہے, ہم اس دنیا میں ہیں, سو جب تک ہم اس دنیا میں ہیں زندہ ہیں سو ہم نے شریعت کے اوپر مطلب ہر صورت عمل درآمد کرنا ہی کرنا ہے. سو اب وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اوبیسلی اس کو نہیں مانتے, جو کہتے ہیں کہ جی یہ ہم سکپ کر دیں. ٹھیک ہے, 24 گھنٹے کی نو ڈاؤٹ نماز میں جو ہے وہ ہمارے تعلقات جو ہوتے ہیں, جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی نماز کا حصہ ہیں. لیکن جو 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم ہے وہ تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے, جو ان کے ٹائمنگز فکس ہوئے ہیں. سو اور اوبیسلی جو اسلام کے مخالف بھی ہیں وہ بھی پھر آ کے شامل ہو کے چیزیں ڈسٹارٹ کرتے ہیں. اور پھر ایک جب بزرگان دین جب گزر جاتے ہیں نا تو ان کے آگے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ ان کی محبت میں اتنا کوئی ایکسٹرا چیزیں لکھ دیتے ہیں کہ جو انہوں نے کہیں بھی نہیں ہوتی, تو جس کی وجہ سے ساری یہ ڈسٹورشن کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. سو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اوریجنل جو تھے صوفیاء کرام یا جو بزرگان دین ڈائریکٹلی ان کو پڑھنا سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, ان سے دین سیکھنا شروع کریں. اب جیسے داتا دربار صاحب کی اگر ان کی ہم کتاب پڑھیں, ٹھیک ہے, داتا صاحب کی, سو انہوں نے اس میں مینشن کیا ہے شریعت از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ فون ہے, فون ہے, یور ویری لوڈ ون, جس سے آپ کو بہت پیار ہے, آپ کا بیٹا ہے, بھائی ہے, ماں ہے, جو بھی ہے, جی, اس کی آپ کو کال آ رہی ہو جی, اور آپ وہ کال نہ سنیں, یہ ممکن نہیں ہے. اور رب کی ایک کال آ رہی ہے, جی, اذان ہو رہی ہے, اور انٹل اینڈ انلیس کہ آپ جکڑے ہوئے ہیں, آپ اس وقت نہیں, لیکن آپ اس کو گزار دیں, وہ کال مس کر دیں, دیٹ شوز کہ امپورٹنس نہیں ہے آپ کے لیے. آپ کی زندگی میں محبت کا وہ درجہ اور مقام نہیں ہے. محبت تو ایک اور چیز, بندگی کا بھی وہ مقام نہیں ہے کہ آپ کو کال آئی ہے اور آپ مس کر رہے ہیں کال, اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی آپ چونکہ بہت کہیں پہنچ چکے ہیں تو اس لیے آپ کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتی ہیں شرائط, ہے نا. اصل میں تو بات وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی. ہمیں آج کوئی کہے گا نا تو ہم یہ تو کہیں گے نہیں میرے جیسا تو مسلمان ہے ہی کوئی نہیں, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی سچے نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے. ہم اپنے ساتھ بھی سچے نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے. تو ہم نہ نماز کی طرف جاتے ہیں نہ روزے کی طرف جاتے ہیں, لیکن دعویٰ یہی ہے کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں. اور آپ نے جو ایک بات کی ہے خواجہ صاحب, وہ اتنی بڑی بات ہے, خدمت خلق. جی, یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا, کہ ان کی جو فرض کر دیا سب لوگوں کے اوپر کہ ان کے پاتھ کو فالو کریں, اور وہ کیا تھا آپ ان کو دیکھیں تو بہت ساری اور چیز کہ وہ کبھی مشرک نہیں رہے, انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. نمبر 2 وہ ایک انتہائی حنیفاً طیباً ایک انسان تھے. اور تیسرا کتنے مہمان نواز تھے کہ وہ جو فرشتے بھی آئے ہیں جنہوں نے قوم لوط کی تباہی کا دیا تو کوئی کوشچن نہیں کیا کہ آپ کون ہیں, جی کدھر سے آئے ہیں. ایک ایسی دور میں جو مشرکوں کا دور ہے, اور پہلی مہمان نوازی کی. ہم کیوں اتنے بخیل ہو گئے؟ اصل میں ہم ایکچولی میرے خیال میں تنگ نظر ہو گئے ہیں. ہمارے نا دل میں جو ہے نا وہ اتنی سپیس نہیں رہی جتنی جو ایک ولیوں کے دل میں یا انبیاء کے دل میں ایک سپیس ہوتی ہے. اب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک سے ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ ایک شخص آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے, تو کچھ صحابہ جو ہیں وہ سائڈوں پہ کھڑے ہوئے تھے, مطلب مسجد کا جو صحن تھا وہ پورا خالی تھا, کوئی اور نہیں تھا, صرف حضور جلوہ فرما تھے. تو جب وہ شخص آپ کے قریب آئے تو حضور نے ایسے اٹھ کے تو تھوڑی سی جگہ ان کو دی. تو جب وہ جو بھی میٹنگ تھی یا جو بھی بات چیت تھی وہ ختم ہو گئی تو
صحابہ نے آپ سے عرض کی کہ حضور آپ کے پاس تو آلریڈی یہاں پہ جگہ اتنی تھی تو پھر آپ اٹھ کے تھوڑا سا سائڈ پہ کیوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں اس کو جو ہے ویلکم فیل کروانا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے تو تھوڑی سپیس دے رہے ہیں. اور یہ حدیث کے جو ہے نا وہ میں الفاظ ہیں کہ آپ جیسے زمین پہ جو جگہ دیتے ہیں اسی طرح دل میں بھی جگہ دیں. تو جب آپ کا جو دل ہے وہ واسٹ ہوگا, اس میں سپیس ہوگی, آپ لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کریں گے جیسے وہ ہیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ جیسے وہ ہیں ویسے ہی ایکسیپٹ کریں, آپ ان کو آلٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی. تو ان کو جب آپ ویسے ہی ایکسیپٹ کر لیں گے نا تو آپ آٹومیٹیکلی ایک بڑے آدمی بن جائیں گے. اور جب جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے لیے پھر یہ جو چیزیں ہیں نا چھوٹی موٹی کہ یہ وہ فلاں کہاں سے آیا ہے, کیوں آیا ہے, کیسے, اس کے لیے میٹر نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کی خدمت کے لیے معمور کیا ہے, میرا کام ہے کہ میں اس کی خدمت کروں بس. اور وہ اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے. اور جب اگلا بندہ یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو بے لوث ہو کر میری خدمت کر رہا ہے, اگر کوئی نان مسلم بھی ہے وہ بھی جب یہ دیکھے گا نا یار اتنی خدمت میری اور اتنی محبت, حالانکہ میں تو اس کے مذہب کا بھی نہیں ہوں, نہ اس نے میرے سے پوچھا کہ میرا مذہب کیا ہے, کچھ ہے, تو یہ اس میں تو کوئی چیز ہے. تو وہ پھر کچھ عرصے بعد جب بھی وہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مائل ہوگا تو وہ کنورٹ کر دے گا. اور ہوا بھی ایسے ہی, ہماری ہسٹری میں یہ سارے واقعات موجود ہیں کہ زیادہ تر جو مسلمان ہوئے, کنورٹ ہوئے, وہ جو اولیاء اللہ تھے, جو انبیاء اکرام تھے, ان کے جو عادات ہیں اور ان کی جو زندگی ہے, ان کی لائف سٹائل کو دیکھ کر ہوئے. تلوار کے زور پہ بہت ریئر کیسز ہیں ہمارے پاس. بلا شبہ آپ دیکھیں نا اس کا بہترین نمونہ تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ جاتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے. بالکل جی. تو ایک دفعہ کسی نے کہا جناب یہ تو یہودی کا جنازہ ہے, آپ کھڑے ہیں تکریم میں. تو انہوں نے کہا انسان تو ہے نا, وہ اللہ کی, تو اس کی تکریم جو ہے وہ شرط ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ بلکہ ان کو تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے نا رحمت للمسلمین کر دی ہے, حالانکہ وہ تو رحمت للعالمین ہے, بلا شبہ وہ سب کے عالموں کے لیے رحمت ہے. آپ نے کیوں ان کو جو ہے وہ صرف اپنے گروپ کے لیے جو ہے وہ مخصوص کر لی ہے, اور اپنی پسند کی چیزیں ہم اٹھاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اچھا, اب یہ جو مذہب کے بارے میں بات کرنا ایک بڑا خطرناک ایریا ہے کہ جن کپڑوں میں آپ بیٹھے, جن کپڑوں میں میں بیٹھی ہوں, پہلی بات تو یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو ویسے ہی نااہل ہیں نا, کہ یہ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے, تو ہم بات کریں گے. یہ جو ایک بہت مشکل بنا دیا ہوا ہے ہم نے دین کو, مذہب کو اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کو. آپ کے خیال میں یہ صوفیزم کا جو پورا کانسیپٹ ہے وہ ہے یہی کہ آسان بنائیں اور اس کو لوگوں تک پھیلائیں, بالکل ڈویبل کر کے بتائیں, کر کے بتائیں کہ اٹ کین بی ڈن اینڈ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈن. اس میں ایک تھوڑا سا ایڈ کروں, آپ نے ذکر کیا کپڑوں کا, تو بابا یحییٰ خان صاحب ہیں, بڑے ریناؤنڈ آتھر بھی ہیں اور صوفی درویش ہیں. تو آپ فرسٹ ٹائم جب واصف صاحب کے پاس گئے, اشفاق صاحب کے ساتھ یا غالباً حنیف رامے صاحب کے ساتھ, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کی ایک محفل لگی ہوئی تھی اور واصف صاحب صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور گاڑی کی چابیاں ہاتھ میں, اور وہ گھما رہے تھے ایسے, اور وہ سوٹڈ بوٹڈ واصف صاحب کی, جیسے قمر بھائی سوٹڈ بوٹڈ ہیں ویسے ہی واصف صاحب بھی سوٹڈ بوٹڈ ہوتے تھے. تو محفل یعنی کہ جو بھی چل رہی تھی وہ چلتی رہی, تو باری باری واصف صاحب سب سے پوچھ رہے تھے. تو جب بابا یحییٰ کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی آپ کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں بابا ڈھونڈنے آئی ہوں نا. تو انہوں نے کہا آپ کو بابا ملا؟ تو کہتے ہیں جی نہیں. تو واصف صاحب نے کہا اچھا چلیں نہیں ملا, چلیں یار ٹھیک ہے, پھر آج سے آپ بھی بابا ہیں. تو وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ آپ اگر ہمارے ناظرین ان کو سوشل میڈیا پہ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی ہی بدل گئی, وہ کیا سے کیا ہو گئے اور وہ خود بابے بن گئے, ایک درویش بن گئے. اور یہ جو ہے نا یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی خاص کپڑوں کے یا اس کے محتاج نہیں ہوتے حلیے کے. وہ واسطہ بھی کہتے ہیں نا کہ خود فراموش تیرے عرش کو چھو کر آئی, خود فراموش تیرے عرش کو چھو کر آئے, خواجگی جبہ و دستار سے آگے نہ بڑھی. کہ یہ جو خواجگی ہے نا, یہ وہ لوگ سمجھتے رہے کہ خالی یہ وہ جبہ پہننے یا دستار پہننے والا جو ہے نا یہی پیر ہے, لیکن جو خود فراموش ہوتے ہیں وہ
کسی بھی کپڑوں میں ہوں وہ عرش کو چھو رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن اف آئی ایم ناٹ رانگ خواجہ صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی ایسے شخصی صحبت میسر ہوئی ہوگی واصف علی واصف صاحب کی؟ نہیں جی، نہیں. ایک روحانی آپ کا جی بالکل تعلق بالکل. ہے. جی جی تو بالکل. یہ کیسے روحانی تعلق بنا؟ ان لوگوں کی صحبت نصیب ہوئی جن کو واصف صاحب کی صحبت نصیب ہوئی. اچھا جی ٹھیک ہے. تو مطلب لیکن کس عمر میں کیسے، میں اس سفر کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی. اچھا، یہ سفر بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا دھیان اس طرف کیسے ہوا، تو اس کا میرے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہے. بلکہ میرے ساتھ میں ایک خاص ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھا ہوں، تو وہاں کا نام لے کے نا خاص طور پہ مجھے مینشن کیا جاتا ہے کہ وہاں کا اسٹوڈنٹ کیسے تصوف کی طرف آ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ جس کو چن لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص اللہ کی رحمت ہے بس. میں اکثر اپنے جہاں میں بیٹھتی ہوں، جہاں میں بات کرتی ہوں، وہاں میں بات کرتی ہوں، اور میں اس بات کو دہرانا جو ہے فرض سمجھتی ہوں، وہ یہ کہ ہم جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تو کافی عرصے تک جب میں بھی قرآن پاک پڑھتی تھی تو پڑھ کے گزر جاتی تھی. پھر میں نے سوچا تصدیق کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وی نیڈ ٹو نو کہ پیچھے کیا چیزیں آئی ہیں، کس چیز کو تصدیق کی جا رہی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ وہ جو ایک پرانی کنٹینیوشن ہے امت کی کہ تم سب ایک ہی امت ہو، تو وہ کیا ہے. اینڈ دین اس میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس جو تسلسل سے نبی ہے، ایک فارمر ہے کوئی انسان، ساری زندگی جو ہے وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، اور کالنگ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، تو وہ جو ہے حضرت یوشع بن جاتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. حضرت الیاس کے بارے میں آپ پڑھیں ان کی ہسٹری میں، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے کیسے کیسے لوگ کس کس شکل میں جو ہیں وہ آتے رہے ہیں. سو دیٹ از امیزنگ، ہے نا. تو آپ کا اور ان کا پھر تعلق کیسے بنا؟ تعلق جو ہے وہ ہمارا بڑا بھائیوں والا تعلق ہے. جب انفیکٹ ان کی بک لانچ ہوئی تھی صوفیزم ڈیفائنڈ، تو اس میں آئی واز اے ہوسٹ. اس میں انگلش میں میں نے ہوسٹنگ کی تھی، ایک اردو ہوسٹ بھی تھے. آئی واز لیڈنگ ان انگلش لینگویج. وہ ابھی بھی یوٹیوب پہ ہے. سو ہمارا تعلق حضرت واصف علی واصف صاحب کی ہی ادھر جو محفل ہوتی تھی ادھر سے ہی قائم ہوا. اور میرا جو انٹروڈکشن ہے، جیسے میں نے ایک دفعہ لاسٹ شو میں بھی بتایا تھا کہ قاسم علی شاہ صاحب ایک دفعہ نا ان کی ویڈیو میرے سامنے آئی، اور وہاں پہ انہوں نے اس ویڈیو میں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک شخص حضرت واصف علی واصف صاحب کے پاس آتے ہیں، تو ان کی نا جو بک ریک ہوتی ہے ان کے ساتھ تھوڑی سی ٹکر ہوتی ہے اس شخص کی نا، اور ایک کتاب نیچے گر جاتی ہے اور ایک صفحہ کھل جاتا ہے. واصف صاحب مصروف ہوتے ہیں، اپنے ٹیبل میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور واصف صاحب کہتے ہیں کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کا جواب اسی کتاب کے جو صفحہ کھلا ہوا ہے اسی میں اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ پڑھیں اور آپ جا سکتے ہیں، یہی آپ کا سلوشن تھا. جب میں نے یہ سنا نا قاسم علی شاہ صاحب، تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یہ اس کا مطلب کہ حضرت واصف صاحب کوئی سمپل آتھر نہیں ہے کہ وہ آتھر سے بھی کچھ بڑھ کے کچھ ہیں. پھر میں نے انہیں پڑھنا سٹارٹ کیا، اور پھر میری ایک ڈیپر ان کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہوئی. اور انفیکٹ آپ نے جو ساما بھائی سے ابھی کوشچن پوچھا کہ کیسے ان کے ساتھ کنیکشن ہوا، پھر آپ یقین مانے 2-3 دفعہ مجھے نا خواب میں حضرت واصف صاحب نظر آئے. ٹھیک ہے، وہ میرے سے انہوں نے بات کی، اور یہ میں ابھی شو میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ جب میں نے 1-2 لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی نا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی نظر آئے ہیں خواب میں. اچھا، میں بڑا حیران ہوا کہ جو حضرت واصف صاحب کے ساتھ قربت رکھتے ہیں نا ان کو خواب میں نظر آتے ہیں. سو اب آپ دیکھیں کہ وہ دنیاوی اس طرح تو موجود نہیں ہے، بٹ وہ روحانی طور پہ موجود ہیں اور ہر کسی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. سو اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ مطلب ابھی بھی لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، ابھی بھی لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں. انہوں نے جو ان کی کتابوں میں جو باتیں آ چکی ہیں وہی بہت کافی ہیں آپ کو بہت ساری الجھنوں سے نکالنے کے لیے، ڈیپر آج کل کے دور کے جو کمپلیکیشنز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے یا ان کو اوور کم کرنے کے لیے. ہم کنٹینیو کریں گے اپنی گفتگو کو، لیکن ایک بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. خوشیاں